اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آج 15واں روزہ ہے تو 15ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدا اور 15ویں پارے کی ابتدا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تذکرے سے ہو رہی ہے کہ بڑی پاک اور بابرکت ذات ہے وہ جو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں، اور وہ ذات سننے والی بھی ہے دیکھنے والی بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ باقی جتنے بھی نبی تھے، کسی نبی کو معراج آگ کے اندر ہوئی ملاقات اللہ کی، کسی سے طور پر ہوئی، کسی سے غار کے اندر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت اور معجزہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو دیدار اور معراج جو ہے وہ آسمانوں پر بلا کر کے، اور آگے اسی آیت کے اندر جو ہے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سرکشی بیان کی گئی کہ جب بھی یہ سر اٹھائیں گے، 2 مرتبہ انہوں نے ایسا کیا تو دونوں مرتبہ جو ہے ہم نے ان پر ظالم لوگ مسلط کر دیے۔ ایک دفعہ بخت نصر جو تھا اس نے تباہ و برباد کر دیا، اور ایک دفعہ پہلے ایک بادشاہ تھا اس نے ایسا ہی کیا، اور موجودہ قریب زمانے کے اندر ہٹلر بادشاہ نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ تو اب بھی جب بھی یہ ظلم زیادہ ان کا بڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر ایسا بندہ ان پر مسلط ہوتا ہے جو ان پر رحم نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت دینے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دینے والا ہے، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور انسان کی فطرت بیان کر دی کہ انسان جلد بازی کرتا ہے، وہ برائی کو بھی جلدی مانگتا ہے جیسے خیر کو مانگتا ہے کہ مجھ پر ابھی آ جائے۔ اور فرمایا کہ رات اور دن کو بھی ہم نے نشانیاں بنایا کہ رات کو ہم نے ایسا کیا سیاہ لباس پہنا دیا اور دن کو دکھانے کا ذریعہ روشن کر دیا، اور قیامت والا دن جب ہوگا تو انسان کو اللہ رب العزت ہر انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیں گے اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ، آج کسی پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، تو اکیلا ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو وہ انسان دیکھے گا کہ اس نے کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی نہیں، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے بتا میرے فرشتے نے کوئی ظلم کیا کہ اپنی طرف سے لکھ دیا ہو، تو وہ انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ اور آگے فرمایا کہ آپ کے رب نے حکم دیا، چند چیزوں کا حکم دیا گیا جو جامع احکام میں سے ہے، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے یہ کہ تم اسی کی عبادت کرو، اور دوسرا حکم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ تو جہاں بھی اللہ کی عبادت کا حکم ہے یا شرک کی مذمت ہے، ساتھ ہی والدین کے اچھا سلوک کا، تو معلوم ہوتا ہے اس سے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اور آگے فرمایا دونوں بڑھاپے کے اندر پہنچ جائے دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کو اف تک بھی نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو، کہ اگر کسی بات کے اندر جو ہے والد جو ہے مال خرچ کر دے یا ایسا کر دے تو ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک بیٹے نے شکایت کر دی، یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے وہ میرا مال جو ہے وہ میری اجازت کے بغیر خرچ کر دیتا ہے۔ اب وہ باپ جو تھا عرب تھا، فصیح اللسان تھا، اس نے دل ہی دل کے اندر کچھ اشعار سوچے، ابھی زبان پر بھی نہیں آئے تھے، تو جیسے ہی آنے لگا تو اللہ کے محبوب نے باپ کو بلوایا، باپ کو پتا چلا میرے بیٹے نے شکایت کر دی ہے، تو دل ہی دل کے اندر وہ اشعار کہے۔ تو جیسے وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین آیا، یا رسول اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس بندے کی بات بعد میں سننا، پہلے جو اس نے دل کے اندر اشعار سوچے ہیں وہ اشعار جو ہے اسے سنو۔ جب اس نے اشعار وہ سنائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اتنے آئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، تو اللہ کے محبوب نے اس بچے کو گریبان سے پکڑا اور فرمایا انت و مالک لابیک، جا چلا جا، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اور آگے فرمایا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور فضول خرچ نہ بنو، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ نہ ہی اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ لگا لو، یعنی بالکل ہی خرچ نہ کرو، اور نہ ہی بہت زیادہ کشادہ کر دو کہ سارا مال ہی خرچ کر دو، پھر اگلے وقت کے لیے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو۔ اور آگے فرمایا تمہارا رب جو ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ تو رزق جو ہے وہ انسان اللہ رب العزت ہی جس کا بڑھاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے کام کم کرتے ہیں لیکن رزق زیادہ مل جاتا ہے، اور بعض ایسے وہ سارا دن کام کرتے لیکن رزق کم۔ اور آگے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو
فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیں گے، تمہیں بھی دیتے ہیں، اور بے شک ایسا قتل کرنا یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور نہ ہی کسی نفس کو قتل کرو مگر یہ کہ حق ہے، جو کسی انسان کو ظلماً قتل کرتا ہے تو فرمایا وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے۔ نہ یتیموں کے مال کے قریب جاؤ کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اور وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ناپ تول پورا کرو، اور یہ فرمایا اور نہ ہی فرمایا ان جن باتوں کے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، اور بے شک کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور زمین کے اندر اکڑ کر نہ چلو، اتنا طاقتور نہیں ہے کہ زمین کو پھاڑ دے، اور نہ ہی اتنا جو ہے بلند ہے کہ پہاڑوں کی چوٹی کو پہنچ جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ذکر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود نہ بناؤ، اگر ایسا کرو گے اپنے اعمال کو ضائع کر لو گے۔ اور آگے فرمایا ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ اور جب ہم نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کہ آدم علیہ السلام جب سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ اکڑ گیا اور اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ قیامت والے دن ہر انسان کو فرمایا قیامت والے دن بلایا جائے گا، اور جو دنیا کی زندگی میں اندھا ہے وہ آخرت کے اندر بھی اندھا ہوگا۔ اس سے مراد جو ہے دنیا کے اندر جو ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا، خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، خود جو ہے دین کی بات سننا ہی نہیں چاہتا، تو آخرت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور آگے نماز کو قائم کرو جب سورج ڈل جائے، یہاں عصر کی نماز کا ذکر ہے، اور فجر کی نماز کا، ان قرآن الفجر کان مشہورا، کہ فجر کی نماز کا وقت فرشتوں کی حاضری کا، کہ فجر اور عصر کے وقت جو ہے وہ فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، کہ رات والے فرشتے اور دن والے فرشتے بھی، تو اس وقت جو ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو اس لیے آپ نے فرمایا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز منافقین پر بہت بھاری ہے، اور ان دونوں وقتوں کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اس کے علاوہ جو ہے نفل تہجد کی نماز بھی پڑھو، وہ آپ کی امت کے لیے زائد ہے، اور آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اور فرمایا ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا جو شفا ہے اور رحمت ہے، یہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے، اور ظالم لوگ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ پھر بھی خسارے کے اندر ہی۔ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دو روح تو میرے رب کا حکم ہے۔ اگر سارے اب پھر جو ہے منکرین قرآن کو حکم دے دیا سارے انسان اور جنات مل جائیں اس قرآن کی مثل لانے پر، تو اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو 7 نشانیاں دی، معجزات دی، ان کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل پر پھر 7 طرح کے عذاب آئے، پہلے خون کا عذاب کہ ہر چیز خون بن جاتی، پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا، پھر مینڈک کا عذاب آیا، پھر جوؤں کا عذاب آیا۔ اور اللہ کو پکارو، تم رحمان کو پکارو، اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں جن ناموں کے ساتھ تم ان کو پکارو۔ اور نہ ہی فرمایا نماز کے اندر اپنی آواز کو بلند کیجئے، اور نہ ہی بالکل ہی آہستہ کہ انسان کے لب بھی نہ ہلے، ایسا بھی نہ ہو۔ اور آگے سورۃ الکہف جو ہے، کہف کا معنی ہوتا ہے غار، کہ چند نوجوان جو تھے وہ ایمان بچانے کے لیے ظالم بادشاہ سے، اور وہ ایک غار کے اندر پناہ لی، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ جو ہے چل پڑا، تو ان کا تذکرہ اس کے اندر ہے۔ بعض جو ہے عیسائیوں نے مشرکین کی طرف جو ہے یہ پیغام بھیجا کہ آپ اللہ کے نبی سے اس کے بارے میں پوچھے کہ وہ کون سے نوجوان جو تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے جو ہے وہ غار کے اندر چلے گئے، تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرما دی۔ پہلے اللہ اس کے اندر یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب اللہ کے محبوب نے یہ فرما دیا کل بتاؤں گا، پھر جب جو ہے تو انشاءاللہ نہیں کہا تو کل وہی نازل نہیں ہوئی، تو وہ بار بار آتے کہ آپ نے تو کہا تھا کل بتاؤ گے، یہ ابھی تک تو آپ نے بتایا نہیں۔ پھر 15 دن کے بعد وہی نازل ہوئی، تو اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا اس صورت کے اندر ہی کہ جب بھی کوئی بات کرو تو یہ کہہ انشاءاللہ ساتھ کہہ دیا کرو۔ فرمایا کہ ہم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک وہ نوجوان جو تھے وہ اپنے رب پر ایمان لاتے تھے اور ہدایت چاہتے تھے، پھر جو ہے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار کے اندر چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کی حفاظت کی غار کے اندر، اور ان کو 309 سال تک سلائے رکھا۔ اور جب وہ اٹھتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنی دیر سوئے، تو ایک کہتا ہے کہ دن کا ایک حصہ، ایک کہتا ہے ایک دن اور ایک دن کا کچھ حصہ، تو اللہ نے فرمایا تم تو 300 سے زیادہ دیر جو ہے تم کو سلا دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 2 آدمی ان کا تذکرہ ان کے باغات تھے، وہ بجائے یہ کہ کہنے لگے رات کو ہی ہم جا کر پھل توڑ لیتے ہیں، کہ اگر دن کو لوگ آ جاتے ہیں، غریب آ جاتے ہیں، فقراء ہمارے پاس آئیں گے، ان کو کچھ دینا پڑ جائے گا، لہذا رات کے وقت ہی ہم ایسا کرتے ہیں۔ اب جب رات کے وقت ہی جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے باغ تو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو انسان اللہ کے راستے کے اندر جو ہے نکالتا ہے
دیتا ہے تو اللہ رب اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کا معنی ہی ہوتا ہے پاک ہونا، پاک کرنا۔ جب انسان اتنا حصہ نکال دیتا ہے تو اس کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے، اگر وہ نہیں نکالتا تو گویا وہ ناپاک مال بھی کھا ہی رہا ہے، تو اس پر جو پھر انسان پر جو ہے مصائب آتے ہیں وہ اس وجہ سے ہی آتے ہیں۔ اور آگے فرمایا بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی طرح ہی ہے، اور پانی جو ہے جب ہم نازل کرتے ہیں تو دیکھنے والے کو اچھا بھی لگتا ہے، اور پھر جو ہے اچانک جو ہے جب آندھی چلتی ہے وہ کھیتی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی انسان جب دنیا کے اندر آیا، انسان چاہتا ہے میں ہمیشہ رہوں گا، طاقت آ گئی ہے، پھر اچانک اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے، اور باقی رہنے والے وہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ اس لیے اولاد جو ہے اور اس طرح مال ہو گئے دنیا کی زینت تو ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہی ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، اور آگے پھر آخر کے اندر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، علم والا کون ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ اب حالانکہ سوال اگرچہ یہی تھا کہ نبی سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کی چاہت یہ تھی کہ یہ کہتے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تجھ سے زیادہ علم تو میرے ایک بندے کے اور بندے کے پاس بھی، جن کے پاس تکوینی علم زیادہ ہے۔ شرعی علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس زیادہ ہے، اور تکوینی طور پر علم جو ہے بعض چیزوں کا علم جو ہے وہ خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ تو پھر ان کو حکم ہوا کہ جاؤ آپ جا کر اس کے پاس چلے جاؤ کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں جاؤ، اور ایک مچھلی کو لے جاؤ، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے اور پانی کے اندر چلے جاؤ تو وہاں سمجھ لینا وہیں وہ خضر علیہ السلام ہوں گے۔ پھر جو ہے خضر علیہ السلام کے پاس ہی جاتے ہیں کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا تو صبر نہیں کر سکتا، میں جو کام کروں گا تو صبر نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے میں صبر کروں گا، اور انہوں نے کہا جب تک جو ہے میں خود تجھے کوئی چیز نہ بتا دوں اس وقت تک مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ تو یہ بات طے ہوگی۔ پھر راستے کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں۔ اب کشتی والے کہتے ہیں کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، کشتی والے کرایہ بھی نہیں لیتے، لیکن خضر علیہ السلام کشتی کا جو ہے وہ پھٹا جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، ایک پھٹا نکال دیتے ہیں۔ جب توڑ دیتے ہیں اب نبی سے معجزہ تھا کہ پانی تو اندر نہیں آیا، تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، ہمیں سوار کر دیا اور آپ نے ان کا نقصان کر دیا، اور دوسرا جو ہے پھر ایسا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، تو یہ کہنے لگے کہ اب جو ہے اب اگر میں کچھ کروں تو پھر جو ہے مجھ سے معاوضہ کرنا، اب تو میں بھول گیا تھا۔ پھر آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑا اس کو قتل کر دیا، تو اس پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے کہ ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، معصوم بچہ تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو نے تو یہ بڑا ظلم کیا۔ تو اس پر انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا صبر نہیں کر سکتا۔ پھر اگلے پارے کے اندر کچھ آتا ہے، پھر جو ہے آگے گئے تو ایک بستی والے تھے، بستی کے اندر گئے اور ان سے جا کر کہا کہ ہم جو ہے دور سے آئے مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانا دیا جائے، تو انہوں نے انکار کر دیا، پیسے لے کر بھی کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر جو ہے اب ان کی دیوار گرنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے دیوار گرنے دے، انہوں نے کھانا تو دیا نہیں ہے تاکہ ان کی دیوار گر جائے۔ تو اس پر خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ اب تیسرا موقع تھا، 3 دفعہ ہی موقع دیا جاتا ہے، لہذا اب تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا، اب میں تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اب ہر ایک کی بیان کر دی کہ پہلے جو ہے میں نے وہ کشتی اس لیے توڑی کہ ایک ظالم بادشاہ جو تھا وہ آگے بیٹھا ہوا تھا، اس کے کارندے تھے، جو بھی کشتی صحیح سالم ہوتی تو اس کو وہ چھین لیا کرتے تھے، تو میں نے اس لیے اس کے اندر عیب پیدا کیا کہ جب بادشاہ کے لوگ دیکھے وہ کہیں گے یہ تو کشتی نکارہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، اس لیے میں نے عیب پیدا کیا۔ اور دوسرا جو ہے جو بچے کو قتل کیا وہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو فطرتاً ہی اس کو کفر اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ کافر ہی ہوگا، اس لیے کہ ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس بچے کی فطرت کے اندر ہی اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا یہ کافر ہی ہوگا، یہ نافرمان بنے گا۔ والدین مخلص تھے، نیک تھے، کہیں ایسا نہ ہو یہ والدین کے لیے فتنے کا باعث بنے، تو اس وجہ سے اللہ کے حکم تھا میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو بیٹی عطا کی جس سے بہت سارے انبیاء کرام بھی بعض جو ہے مفسرین فرماتے ہیں پیدا ہوا۔ اور آگے تیسرا جو ہے جو بستی والے نے تو انکار کر دیا، اب دیوار جو ہے اگر وہ گر جاتی، میں نے اس کو ٹھیک کر دیا تو دیوار گر جاتی، لوگ اس کو بنانے لگتے، تو وہاں یتیموں کا خزانہ دفن تھا کہ جب وہ بڑے ہوں گے، اب وہ چھوٹے بچے تھے، اگر دیوار گر پڑتی تو لوگ بنانے لگتے۔